سب تو پہلے اللہ نے اعلان کی مالک کائنات خالق یکدو سماد اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایمان والے ہو تواڈے واسطے رسول اللہ دی زندگی بہترین انمول نمونہ ہے۔ مسلمان ہون دی حیثیت دے نال اساں زندگی کو ذرا اختیار کروں، چاہے عورت ہوئے یا آدمی ہوئے، رسول اللہ دی تابعداری ضروری ہے۔ جنہ غلامی رسول دی اندر زندگی گزاری انہاں دی زندگی بھی اچھی تے موت بھی اچھی ہے۔ رب العالمین دا اعلان ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ فرمایا اے پیارے لوگو، تواڈے وچوں چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جنہاں عمل سونے کیتے بے نیاز کرم نوازی ذرا فرما، عمل تے سونے کراڑا بھی کیتے، عمل تے سونے کافراں بھی کیتے، یہودیاں بھی کیتے، عیسائیاں بھی کیتے۔ یا اللہ انہاں واسطے اعلانے مالک دا اعلانے نہیں، فرمایا زندگی ہوئے جڑی غلامی مصطفیٰ بن کے ہوئے، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ایمان والا بھی ہوئے۔ ایمان کس کی دانا ہے؟ ایمان خیراتاں دانا نہیں، ایمان روزیاں دانا نہیں، ایمان حج دانا نہیں، ایمان نمازاں دانا نہیں، ایمان نائے تے غلامی مصطفیٰ دانا ہے۔ سرکار دی زندگی دے مطابق زندگی گزارو، زبان پاکیدہ ہوئے، زبان دے نال غلط گل نہ ہوئے۔ سرکار دا اعلان بھی ہے، میرے اللہ دا فرمان بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا کرامت للکاذب، فرمایا جھوٹے بندے دی کوئی عزت بھی نہیں، عزت ہو بندے دی ہے جے دی اندر سچائی ہوئے۔ اساں اپنے آپ کو مسلمان اکھواؤں، آنکھوں میں نبی پاک دا غلام ہاں، زبان نال جھوٹ بولوں فائدہ کوئی نہیں، آنکھاں میں نبی پاک دا غلام ہاں، پھر آواں دے درمیان اختلافات پاواں، زندگی بیکارے۔ آنکھاں میں مسلمان ہاں، میں نبی پاک دا غلام ہاں، گھر دے اندر آواں تے ہی میں آواں جی میں بہتا ترنگڑ پھکیچ کے آندے، بلکہ گھر دے اندر آتے اخلاق دا زیور پا کے آ۔ میرے آقا فرمایا سرکار دی بارگاہ دی اندر ایک غلام آدے رے، کملی والے آقا فدا کا بی و امی کا یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان ہوئے، قبلہ میں بڑا غریب آدمیاں، حضور میرے کل رات دیئے نیدی کوئی نہیں، آقا کوئی عمل لسوا، خدا وقت کائنات میرے حالات کو بہتر بناوے۔ محبت والے ہو، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا میرے غلام آمن والے آ، چند کم کرنا تیرا کم ہے، رحمت بھیجنی میرے اللہ دی ذات دا کم ہے۔ آقا حکم فرماو، فرمایا پہلی گلے جنا گھر دی اندر آو تے سلام کرو۔ مجھے بولو کیا کرو؟ سبحان اللہ۔ میں تو آکو نہیں بھی آدھا تو سمجھ آکو ساکو آکی میں دے نہیں، میں دے ایک حدیث پاک دا مفہوم بیٹھان کرے نا۔ سرکار پر میں نے گھر آو تے پہلے
اچھی بولو سلام اچھا اوے بولن میرے نال جنہ دی عادت ہوئے سلام کرو سبحان اللہ جیڑے نہیں علیہ دی میں ہونا واسطے بد دعا نہیں کرے دا میں تے دعا دے ساں اللہ کرے اون دی زندگی بھی محمدی بن گئی آمین سرکار فرمایا گھر دی اندر آمیں پہلے سلام بولو سلام پہلے سلام کریں بل حویری دی اندر کھڑو کے سورت پڑھیں قل هو اللہ کوئی مل رہا بولی اللہ بدلی وحد تکلیف دی وجہ نہ کوئی میں کو پکوا چھوڑو آیت قل هو اللہ بولو بولو فرمایا قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سرکار دا غلام عمل دے واسطے ٹریا گھر دی اندر آمن بہر ونجر والو سلام والآمن لالے سورت قل هو اللہ احد پڑھیں جیڑے ویلے آمن سلام اجت رہے دی باقی میں گزریں میرے آقا دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو گئے عرض کریں دے فدا کا بھی بہمی کا یا رسول اللہ حضور میری اماں تھی ابا قربان منیے قبلی والے آقا ترے دیاڑے گزر گئے خدا وقت کائنات نے اتنی کرم نوازی کی دیئے اتنی مہربانی کی دیئے آقا ہوتے میرے کول مال اتنا ہو گئے میں سنبھال نہیں سکتا آقا حکم کرو ان کیا کرا فرمایا چاندے تو مال پیچھا ہو ونجے ایدھی اندر برکت ختم ہو ونجے فرمایا انہیں چھوڑ دیجئے چانے برکت مستی راوے فرمایا عمل کرنا تیرا کم ہے رحمت ہمیں بار بار وسادے بنا میرے اللہ دی ذات دا کم ہے سبحان اللہ پیارے ہو تساں میرے واسطے دعا منگو میں تو آلے واسطے دعا منگنا اللہ ای حدیث پاک کے عمل دی توفیق عطا فرماوے دوجی گل فرمایا جدنال وعدہ کریم وعدہ خلافی نہ ہو کیونکہ حدیث پاک دی الفاظ بھی ہیں سید عالم امام الانبیاء بھی فرمایا لا دین لمن لا عہد لہو سرکار فرمینے نودا کوئی دین نہیں توجہ حضرات میرے آقا دی رات اعلان کیتا فرمایا ہوتا کوئی دین نہیں جیڑا وعدہ خلافی کرے محبت دینال تیجی گل لے سرکار فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرو اولاد کو پہلے نمبر تے گل لے اولاد کو محبت مصطفیٰ سکھاو سرکار دا پیار سکھاو سرکار دی محبت سکھاو اے میرے پیارے بھائی جناب مستری خالص صاحب دے گھر میں چاون والے ہو سرکار دی محبت ضروری ہے ان میں چندنیاں دی مثال لینا میرے بھائی صاحبزادہ سید احمد فاروقی دا جنازہ لٹاؤ سی اس تو علاوہ جناب علامہ خادم حسین رضوی دا جنازہ لٹھی جنہاں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھیا میرے چچا حضرت علامہ مولانا پیر فتح الدین صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ دا جنازہ لٹھیا میرے والد ماجد دا حضور غزالی زمان دا حضرت قبلہ مخدوم شوکت حسین گیلانی دا علامہ اقبال اظہری دا جنازہ لٹھا جنہاں ساری زندگی نعرہ ماریا او لوگوں میں چوکی دار رسول اللہ سبحان اللہ انہاں نعرہ ماریا کہ میں چوکی دار رسول اللہ دا دیدہ پھردہ ہو کھا لیلو لیلو جنت یارو ایس ستا سو سبحان اللہ
علامہ خادم حسین آج سر ایک عظیم بہت بڑے استاذ الاساتذہ استاذ القرآن حضرت قبلہ قاری علامت حسین فیصلہ آباد کا بہت بڑا عظیم قاری ہے انہوں دا بھی رات کی سال ہو گئے اے انسان یہ نہ سمجھ میری زندگی بڑی ہے بلکہ میری آقا دا فرمان ہے سرکار فرمان علی دس موت کو کتنا نزدیک جاننے آقا بیٹا اپنی اٹھی سکتا یا نہیں اٹھی سکتا سرکار فرمان علی موت کو اتنا دور علی المرتضی وجود اندر کب کبھی تاری ہوئی حضور کتنا نزدیک جانا فرمایا علی موت کو اتنا نزدیک جانو ایک سا آدھا پہ بھی یا پتنی آدھے یا نہیں فرمایا مومن دے نماز جنازہ تو پتہ لگوے دے کہ ای جوان واقعی نبی پاک نال وفاداری کرن والا ای واسطے تے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دا غیر والا نانا نہ وہ تے یوں کہا جاتا ہے لوگو سرکار تے نا دا زندہ باد محبت دے نال ترانہ پڑھنا تو ادا کا میں رحمت بجنی میرے مصطفیٰ دی ذات کا سبحان اللہ آکھیا انہیں مانا انہیں جانا مجھے بولو انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 خادم حسین صاحب رضوی زندہ آباد ڈاکٹر کا اصول ہے کہ میت کو 24 گھنٹے کے اندر انسان سپرد خدا کا ڈاکٹر آدھے نے کیونکہ انسان دی میت بگڑن دا خطرہ ہوندے سائنسی اصول کے مطابق بندے کی جلدی دفن کیتا ونجے لیکن علامہ خادم حسین رضوی دس دیتا 48 گھنٹے باہر رکھو نبی دا غلام دا چہرہ نہیں بدلنے سبحان اللہ چہرے تے الٹا مسکراہٹ زیادہ ہے مسکراہٹ جو زیادہ ہوندی گئی کہیں پوچھنا کیتا عالم تخیلات دے اندر اے علامہ خادم خیریت ہے کہ مسکراہٹ اچھی کیتی ویندی ہو آپ نے محبت کا جواب دیتا جدا ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علامہ فرماون لگے کہ لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اپنی اولاد کو انجینئر بناؤ میرا انکار نہیں ان کو ڈاکٹر بناؤ میرا انکار نہیں ان کو پروفیسر بناؤ سارا انکار نہیں لیکن اپنی اولاد کو سب تو پہلے مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام سکھاؤ سبحان اللہ اپنی اولاد کو محبت مصطفیٰ دا درس دی اور بچے دے سامنے پڑھیا کر آکھا کر بچہ پڑھ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ بولو صلاۃ اللہ
صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ بعدے لوگاں دا نکاح ٹوٹ ویندے ساڈا نکاح تے پکا ہوندے آکھو صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب ایک گل بھئی بیعت کرام توجہ کرا ہے ماں نے سبق لیتے امی نے آکھے بیٹا حضور دی رات دروشی پڑھا ماں باپ اگر ایہو جا سبق لے میں تے پت بھی نیک بڑھتا نہ امی جان ایدے بدلے منسی کیا فرمایا بیٹا درود تو پڑھتا رہو مصطفیٰ روزانہ تے حسین نانا سبحان اللہ آپ روزانہ درود پاک کا وظیفہ شروع کرتے ہیں کون جمع تمام مکاتب فکر کے علماء کو اپنا امام بنے نے جناب امام احمد رفائی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف سرزمین دی اندر رہ دی جوان روزانہ ہر کم دینا درود پاک ہر کم دینا درود پاک کئی بندہ میرے بھائی مستری خالد ورگے نے پوچھا حضور درود پاک دا کوئی فائدہ بھی ملے یا کوئی نہیں ملیا آپ جواب لیتا فرمایا بیٹا اے دسا اے تے جواب دیواں یا مصطفیٰ دی بارگاہ میں جواب دیواں حضور والا جیویں دل کرے تھی جواب دے وہ آپ نے فرمایا یارا 84 میں کہ مدینے پاک چلیا انہیں اپنے دوستاں نال مشورہ کی تو میں مدینے پاک دیا وینا چل دیو ایک بے کو آدھے گھنٹے قافلہ تیار تھی گے اعلان ودا کرے دے آدھے جس نے مدینے جانا کر لو مل کے پڑھو جس نے مدینے جانا بیڑا محمد والا لیتا پہ اتاریا جس نے میری دلی دعائے اللہ کریں گھر دیے برکت دینا خدا بندے کائنات جڑے جڑے زبان ہندی پئیے رب جلدی سبب بناوے بزرگاں کو یاد ہو سی بالخصوص میرے بھائی خالد ہوئے شفیع ہوئے ان حضرات کو یاد ہو سی والے سب کی بلا فرما میں نہ جنہ ایک کتے او بے قرار تھی جنہ نہیں لٹھا او بے چین فرما میں نہ لوگو دعا کرو اللہ بار بار گنبد خضرا دا سفر عطا فرمائے آمین بے شک آج قافلہ ٹوریا جنا قافلہ محبت دینال مکہ معظمہ دی سرزمین تھی آئیں بیت اللہ دا طواف کی تونی حج بیت اللہ دا کرن تو بعد مدینے پاک کا سفر پیا ہوں گے جنا مدینے پاک کی دھرتی ہے یہ ریاض الجنتی سرزمینے جنہ ریاض الجنتی زیارت کی دیئے دراخ بند کر مصطفیٰ دی اور ریاض الجنت مواج شریف دے کولا کے امامی احمد رفائی نے صلاۃ و سلام پڑھے اندروں میرے نبی پاک کی رات نے جواب عطا فرمائے امامی احمد رفائی
رحمت اللہ تعالی علیہ عرض پہ کرنے نا کہا انج نہیں آج تے ایک بندہ نال نہیں آیا 70,000 بندہ نال آ کے آیا انہاں کو پتا چلے کہ یاری کیویں ہوندی ہے آقا میرا دلہ دے ہاتھ باہر کڑ کے میں کو سلام دا جواب دیا نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ باہر گٹے تے سلام دا جواب دیتے نے آپ دے قافلے وچ ایک بندہ آئی جنہیں ہاتھ بھی میرے نبی دی ذات نال ملائے نے دل وچ شک پیدا تھی گئی پتہ نہیں ہے میرے نبی دا ہاتھ ہے یا ابو بکر صدیق دا ہاتھ ہے یا امیر عمر دا ہاتھ ہے مزار بلندوار بھی تو جواب آیا ہاتھ میرے نبی نے آپ دبایا فرمایا ہاتھ بھی دے دے نلے شک بھی کرے پتہ لگیا لوگو ہر مشکل دا علاج درود پاک دی اندر لو یہ چیز اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ کہ نبی دی آل نال محبت ہوئے حضور دی آل نال کچھ بولو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بلیے کامل ہیں اور شہنشاہ بغدادی دے مشایخ نظام بچو ہیں بادشاہ نے پہلوان بادشاہ اعلان کی تھی کوئی میرے جنید دے نال کشتی کرن واسطے تیار ہے بڑے بڑے پہلوان پیچھا ہوں گے اسے میدان دے اندر ایک سید بابا کھڑا ایک کیا دیکھ بادشاہ سلامت تیرے جنید دے نال میں کشتی کرن واسطے تیار کہ بابا ہڈیاں بنوانے تھی وہ گل کر ایک ہی وقت بادشاہ سلامت گھبراتا کیوں ہے ایتے بندہ پہلوان کھاڑے میں چاہتی نا پتہ لگ سی ہڈیاں ٹوٹ دینی ہڈیاں بھلوینے نہوں والے پتہ لگ سی اعلان تھی کہ کل سیدنا جنید بغدادی دی کشتی فلان سید نالو سی رات بھی سید جنید دے مقام دیا کرتا دکل باپ کی تو اندرو آبادی کھاؤں جنید تیرا باہر دیا جنید باہر ہے جی بابا کیویں آئے ہار مانگے ہو کہ جنید ہار نہیں منیا تھی کو وظیفہ نے سامنے عمل تو چکر میرا نبی راضی ہو سے بابا وہ کہہ رہے جنید کل دے بجے میں تیرے اتے باسا کہ بابا کیوں کہ میری انوش آزادی ہے میں حسنی حسینی سید ہونا میں کو بھیگ مگدیا شرم آ دیئے ادھار مگدیا شرم آ دیئے میں کیویں مگا کیویں کا تو ڈھے بنے انہیں کہ والا آکے اگے ملدہ کیا ہی آکے بادشاہ انعام و اکرام دے دائی ہیرے تھے جواہرات دے دائی آکے والا آکے آج ڈھے بنے مصطفیٰ سینے نال نالامن تے بگو سید نال سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت جنید نے آکے گل سونا میں تے کو طریقہ نہ سکتا میں تو ترے باری دوڑ کے کلا بازی کرے سا تے کو پکڑے سا تو میں کو اشارہ کرے میں تلے ڈھے ویسا تو سینے تھی آونے پیچھے میرا وعدہ پورا کرا جنید اگلے لیاڑے جنا کھاڑے بچ رہے اجتماع عظیم لگا ہویا آئی جنید اپنے وعدے دے مطابق جنا کلا بازی کھا دیئے سید بادشاہ نے ہاتھ پکڑے ایویں اشارہ کی تو جنید تلے ڈھے گی سید سینے دیا بیٹھے انہوں سینے دیا آمنائی انہوں مصطفیٰ بے پردہ زیارت چکے سبحان اللہ سرکار کی زیارت نصیب تھی
جنید رونا بیٹھے دیکھ ایک کے بیٹھا دے لوگوں دیکھو تو صحیح میرے مصطفیٰ دا ہو سکتے دیکھ کے بیٹھا دے مکھ چاند بدر شاشانی مکھ چاند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مسانی ہے مخمور اکھی ہے مد بھریا سبحان اللہ ما اجمل کا مل کے آنکھوں سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے مجھ باقی آنکھوں کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخی اکھی کتے جائڑیاں کہنے کو تو نامی سب نے کہیں پر یہ نعت نصیرہ فاقی ہے کتے میرے علی تیری سنا بادشاہ جنید یہ بڑی کیا کہ بادشاہ اگے کشتی ڈہانا تو راضی ہوتا ہمیں آئی کشتی ڈٹھا مصطفیٰ راضی ہو یہ پیارے نبی دی آل نال محبت دا نتیجہ تریجی گل آخریت کرام سرکار فرمایا اپنی اولاد کو قرآن ہی سکھا میں ادب نالات کرے سا اندر با پرد بہن والیاں میریاں بیٹیاں اے میری بیٹی اگر تو قرآن دی لوری جنا عطا کریا تے پتر بھی آمن والا عبدالقادر جیلانی بڑھا حضرت عبدالقادر جیلانی جنا استادہ پڑھن واسطے ہیں استادہ فرمائے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو پڑھاوڑ لگے الحمدللہ رب العالمین آپ اٹھی لکھتے استادی میں نہ کرو کوئی جو قرآن یاد ہے جو تو بھول بنی آواز ہے 4 سال کی عمر کے بچے کو کتنا یاد ہو سی بڑے زور دی سورہ فاتحہ یاد کر گئی سی سورہ اخلاص یاد کر گئی سی سورہ الکوثر یاد کر گئی سی لیکن شہنشاہ بغدادی جوان اٹھی کھڑوتے 18 سے 12 قرآن دے محبت نال سنا استاد ہے یاد ہو گئے اور میں بیٹا پڑھن آیا میں یا امتحان کنن آیا میں استادی پڑھن آیا امتحان کنن نہیں آیا کہ 18 سے 12 میں اماں دی جھولی وچ یاد کرتا اسی واسطے میرے آقا نے فرمایا جس آدمی نے فجر کی نماز تو بعد کچھ بولو اچھا یہ نہ سنو فجر کی نماز سویرے 8 بجے تھی دی یا 9 بجے ماشاءاللہ ایک لوگ کو پتہ ہے باقی چپ دے دور کھیلن دے دور ہے انسان کوئی سوچ کوئی فکر کر ایک کھیل کام نہیں آمنی ایک کھیل تدا کام آسی تیری جنا عمل سونے کرے سے مسکراہٹ تیوں سے میرے نکلے جنا تیرا روح نکل بھئیے تیرا جنازہ چاہے تو مسکرا دایا بھائی اور لوگوں میں کوئی لوگاں نے اندھیری رات نسی آئی
کہ قبر ادھیری کو پڑی ہو سی میں کو قبر میں جو آواز پہ آتی ہے جلدی آ مصطفیٰ آگے سبحان اللہ ایسا بہت بڑی جنازے نٹھے انہاں دے چہرے دے مسکراہٹ اے دوست سرکار نے فرمایا جنہیں صبح کی نماز کے بعد قرآن کریم کی زیارت کی سکتے مثال طور پر کہ میرا بھائی جناب مستری خالد میاں ایک قرآن بیٹھا پڑھتا ہے پچھوں رفیع میاں شفیع میاں تساں داتا ہے پتہ نہیں مستری صاحب ہاتھ چاہ کے بیٹھا کیا ہے کوئی کہانی ہے کوئی کتاب بیٹھا پڑھ دے آئیوں نے نیکیوں نے ایک قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت بیٹھا تو دیکھ کے اگا لگا گا آقا فرمینے مجھا نہ تھی اینا کہ میں کو کیا ملسی ہوں سرکار فرمینے میں کو قسم اللہ کی ذات دی جدے قبضہ قدرت دی اندر میری تے تواری جانے سرکار فرمایا اے قرآن کی زیارت کرن والیا خدا تے کو احد پہاڑ دے وزن دے برابر نیکی دا ثواب عطا کرے سبحان اللہ اسے واسطے یہ تے قرآن کی زیارت دا ثواب ہے خدا جانے قرآن کی تلاوت دا کتنا ثواب ہے یہی واسطے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نصیر الدین چراغ گولڑا نے یہی واسطے فرمایا نے لوگوں ایہو یا بندے دا چہرہ نٹھا کر آپ فرمینے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز خداوند کائنات زندگی دا ایک ساتھ غلامی مصطفیٰ بھی چدا کرے میں آخر امام والدی اقسام اے دوستو اعلیٰ حضرت فرمانے آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت